السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملاحظہ فرمائیں سورہ بقرہ کی 225ویں آیت کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ خدا تمہاری غیر ارادی قسموں کا مواخذہ نہیں کرتا، لیکن جس کو تمہارے دلوں نے حاصل کیا ہے اس کا ضرور مواخذہ کرے گا۔ وہ بخشنے والا بھی ہے اور برداشت کرنے والا بھی۔ گزشتہ آیت میں جب ایک سسر صاحب نے بیٹی داماد کے معاملے میں نہ بولنے کی قسم کھا لی تو اللہ نے انہیں اس کام سے منع کر دیا، اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ قسمیں جو بغیر کسی توجہ کے کھائی جائیں یا پھر غصے کی حالت میں کھائی جائیں، یا ایسی قسمیں جو بغیر ارادے بغیر کچھ سوچے سمجھے کھائی جاتی ہیں زیادہ بولنے کی وجہ سے یا سبقت لسانی کی وجہ سے یا جلدی میں کچھ کا کچھ منہ سے نکل جاتا ہے اور قسمیں کھا جاتے ہیں، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ذمہ داری اور وہ بھی شرعی حیثیت اس قسم کی ہے جو انسان عام حالت میں غور و فکر کے ساتھ اللہ کا نام لے کر کھائے، اور جو بھی کسی عقلی فائدے جو کسی فائدے مند کام کے لیے ہو، ایسی قسمیں شریعت اور دین کے لحاظ سے واجب الاجراء ہیں، اس پر عمل کرنا واجب ہے، اور ایسی قسموں کی مخالفت کرنے سے انسان گناہ کرتا ہے، کیونکہ شرعی قسم کا توڑنا حرام ہے اور پھر اس کا کفارہ ادا کرنا واجب ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی 89 نمبر آیت میں آیا ہے کہ قسم کے کفارے کے طور پر یا 10 فقیروں کو کھانا کھلاؤ، پیٹ بھر کے شکم سیر کر کے انہیں کھانا کھلاؤ، یا پھر انہیں لباس عطا کرو، ان 10 فقیر کو کپڑے پہنائیں، لباس عطا کریں، یا پھر ایک غلام آزاد کرے۔ اور اگر یہ تینوں نہیں کر سکتا، ان تینوں کی صلاحیت نہیں ہے انسان میں، طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو پھر کیا کرے؟ 3 دن روزے رکھے، 3 دن روزہ رکھ کر اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔ جو پیغامات اس آیت سے مل رہے ہیں، پہلا پیغام یہی ہے کہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ارادے اور انتخاب، یعنی جو کچھ بھی انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ذمہ داریوں پر اس سے سوال و جواب ہوگا، وہ اس کے ارادے اور اس کے مکمل انتخاب پر موقوف ہے، اسی سے وابستہ ہے۔ لہذا اگر انسان بغیر ارادے کے کسی غصے میں معمول کے خلاف کسی بھی کام سے اگر کوئی انجام دے دے گا، غصے میں کر دے گا کوئی کام، تو اس کی ذمہ داری نہ ہوگی، اور ندامت و شرمندگی کی حالت میں اسے بخش دیا جائے گا۔ شرمندہ ہو گیا تو خداوند عالم بخشنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ دوسرا پیغام، ہر قسم کی ثواب یا عذاب، سزا یا جزا، مدارات، جو کچھ بھی ہے، ان سب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر انسان کی نیت اچھی ہے تو پھر یہ انسان کسی بھی کام میں پریشان نہ ہو، نیت پر سب کچھ ہے۔ جو بھی تمہارے دلوں نے حاصل کیا ہے، جب انسان ہوش و حواس کے ساتھ کچھ کرتا ہے تو سمجھ بوجھ کر انجام دیتا ہے، اس پر انعام ملتا ہے، اور اسی طرح غلطی پر سزا بھی ملتی ہے جب سمجھ بوجھ کے جان بوجھ کے کر رہا ہے۔ تیسرا پیغام، اللہ کی مغفرت اس کے حلم کا جلوہ ہے، وہ مکمل بخشنے والا ہے، اسی لیے وہ لغزشیں، وہ خطائیں جو بغیر جانے بوجھے انجام پا جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس کے حلم کا، اس کے غفور و رحیم ہونے کا جلوہ مظاہرہ ہے۔ لہذا عملی پیغام اور نتیجہ جو
ان آیتوں کا گزشتہ آیت اس آیت میں اگر دیکھا جائے، پہلی بات یہ ہے کہ بات بات پر قسم نہ کھائیں، اور اگر ضروری ہو بھی تو ہی قسم کھائیں، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کو اپنی قسموں میں نہ لائیں، اس میں مبارک خدا کو اپنی قسموں میں، ائمہ کے معصومین کے ناموں کو اپنی قسموں میں نہ لے آئیں، اور جان لیں کہ صرف زبان سے زیادہ بولنے کی وجہ سے جو قسم کھا لیں، جو بلا وجہ کی قسمیں ہو جاتی ہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا عزم و ارادے کے ساتھ قسم کی ارزش و قیمت ہے، جس کی مخالفت کرنے پر کفارہ بھی ادا کرنا ہے۔ لہذا کامیابی کے لیے ہر قدم اپنا اعتماد اور بھروسے سے اٹھانا چاہیے تاکہ زندگی کامیاب رہے، قسموں کی محتاج نہ رہے۔ خدایا ہمیں قسموں سے بے نیاز کر کے اپنے اعتماد اور بھروسے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔